جب یہ موسم آتا ہے تو یہ انہیں شیطان سکھاتا ہے، ہر طرف سے یہ اعتراض آ جاتا ہے، دیکھو تم کوئی بڑے عاشق ہو، صحابہ نے جب اس طرح نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار عید میلاد آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار آئی، انہوں نے یہ اس طرح کیسے کہاں منائی؟ جب انہوں نے نہیں منائی تو تم پھر کیوں مناتے؟ اب یہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جس کا قیامت تک انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ سارے فرقوں والے وہ بخاری کے ختم کے موقع پر یہ فضیلت امام بخاری کی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف 16 سال میں لکھی۔ اب یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، آج ہم ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دینا دین کے لیے کتنا مشکل ہے، 16 سال کے لیے مسلسل ایک ہی کام میں لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے صرف ایک ہی کام نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے کام کیے تھے۔ تو 16 سال کیوں لگے؟ کہتے ہیں ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت رکعتین۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے 2 کام کیے، ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے 2 رکعت نفل پڑھے، اور پھر میں نے حدیث لکھی۔ اب اگر ہر حدیث سے پہلے ایک بار اٹھ کے کھڑا ہونا ادب کے لیے اتنا بھی کوئی کرے تو یہ بھی کافی بن جاتا ہے۔ اب سردی کا موسم ہو، ایک حدیث لکھیں پھر غسل کریں، پھر نفل پڑھیں، پھر حدیث لکھیں، پھر غسل کریں، تو یہ 16 سال تک انہوں نے یہ کام کیا۔ اب یہ جو امام بخاری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے انہوں نے ایک طریقہ گھڑ لیا، نہ قرآن میں تھا، نہ حدیث میں تھا، نہ خلفائے راشدین کے عمل میں تھا۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو۔ نہ کوئی ایسی آیت ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، نہ کوئی ایسا صحابہ کا قول ہے۔ اور یہ کام دونوں ہی صحابہ سے بھی ثابت نہیں، آیت حدیث میں ہونا تو اور بات ہے۔